أجمعين. أما بعد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدنا حبیب اللہ. اللہ جل وعلا کی فضل کرم اور اس کی توفیق سے 22ویں روزے درس قرآن کا شرف حاصل ہو رہا ہے. 22ویں رمضان مبارک اللہ کے گھر میں اللہ کے پاک کلام کی تفسیر کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا سنی قرآن کے پہنچانے والوں کو دنیا خوشی نصیب فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر بد مذہب ہر حضور کے گستاخ اور بے ادب کے شر سے بھی سب کو مقبول و مقبول فرمائے. آپ یاد رکھیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن تعظیم مصطفیٰ ہے اور ادب مصطفیٰ ہے, اور اس کے بعد عبادات ہیں. اگر حضور کی تعظیم نہ ہو تو کوئی عبادت نہیں. عبادت تعظیم مصطفیٰ سے ہے. اللہ عز و جل نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا, اس کے بعد تعظیم مصطفیٰ کا فرمایا, اور اس کے بعد اعمال اور عبادات کا ذکر فرمایا. یہ ترتیب ہے اور اللہ کا فضل ہے. اہل سنت و جماعت اس لیے سب سے زیادہ ایمان پہ زور دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تعظیم کا زور دیتے ہیں اور پھر عبادات کا. یہی اللہ عز و جل کی ترتیب ہے. اب ذرا آپ سنیے, اعلیٰ حضرت متبر فرماتی ہیں شرک کے دائرے جس میں تعظیم حبیب اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے تعظیم کا حکم دیا اور یہ نہیں کہا یوں کرنی ہے تو یوں نہیں کرنی, تو یوں کرنی تو یوں نہیں کرنی. انداز آپ کا جو بھی ہو لیکن ہو ادب والا اور احترام والا. یہ عام رکھا ہے, حکم تعظیم ہے کہ تعظیم کرنی ہے اور جس طرح کرنی ہے پھر آپ کو محبت بتائے گی. پھر آپ دل واسطے کرو اور دل میں محبت آتی جائے گی, وہ بتائے گی کہ محبوب کی یوں تعظیم کرنی ہے یوں تعظیم کرنی ہے. یہاں تو کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے, یہاں تو حضور سید عالم سے ادب سے ذکر کر لی اس پہ تکلیف ہوتی ہے. ابھی تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا, پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ بھی وضاحت کریں گے. تو امام اہل سنت کہتے ہیں شرک کے دائرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب لعنت کیجیے. وہ بھی کوئی مذہب ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم شرک ہو. آپ دیکھیے قرآن مجید قرآن رشید یہ 26واں پارہ ہے, اس وہ فتح ہے, اس میں میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا, بے شک محبوب ہم نے آپ کو حاضر بنا کے ناظر بنا کے بھیجا, شاہد علی امت کے فی القیامہ, قیامت میں آپ اپنی امت پر شاہد ہوں گے, آپ گواہ ہوں گے. وبشرا لهم فی الدنیا بالجنہ, اور آپ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دینے والے ہیں. تو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا, آپ ڈرانے والے ہیں. تو آپ دنیا میں برے عمل سے ڈراتے ہیں, برا عمل نہ کرنا کہ اس سے جنت میں چلے جاؤ گے, اچھے عمل کرو اس سے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے, آپ کو اسلام دے کر بھیجا اور آپ اسلام لے کر آئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اللہ بخش سبب بیان فرما رہا ہے کہ محبوب کو بھیجا, شانی دے کر بھیجا, سلام دیا محبوب کو. کیوں بھیجا؟ قال تؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. دیکھو انداز ربانی دیکھو, اللہ اور رسول الگ رکھا ہی نہیں, یعنی ایمان اللہ پر بھی اس کے رسول پر بھی. باللہ ورسولہ یہ نہیں کہ لتؤمنوا باللہ لتؤمنوا ورسولہ الگ الگ نہیں, بلکہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ رسول کو ماننا اللہ کو ماننا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ایک تو ایمان لانے کے لیے بھیجا, وہ تعزروا ڈائریکٹ ایمان نہیں, آمینہ کے لال کے ذریعے بھیجا اس لیے کہ تم مانو اللہ اس کے رسول کو, ایمان لاؤ. وتعزروہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو, ان کا ادب و احترام کرو. وتوقروہ ان کی تعظیم کرو, ان کا ادب و احترام کرو. اور وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا, اور دن اور رات ان کی اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی عبادت کرو, صبح کو بھی اور شام کو بھی. یہاں دیکھو اللہ عز و جل نے فرمایا محبوب کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پہلے نمبر پر تو ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں عقائد کی کیوں بات کرتے ہو؟ ہم نے کہا عقائد کو کیا تو کچھ بھی نہیں. نیت اچھی تب مانی جائے گی جب ایمان ہوگا. جب ایمان ہی نہیں تو وہ نہیں ہے کہ کافر فلائی کام کریں گے تو ان کو آخر میں ثواب ملے گا. نہ ایمان نہیں ہے, جتنی مرضی اچھی نیت کر لیں, ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ایمان ہوگا تو پھر اس کے اوپر عمل ہوگا اخلاص کے ساتھ, تو بھی اس عمل کی ویلیو ہوگی. یہاں بھی اللہ دے گا اور آخرت میں بھی اس عمل پہ عطا فرمائے گا. وتعزروا وتوقروا, ایمان لانے کے بعد تعظیم کرو, ادب کرو, احترام کرو.
تو پتہ چلا ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن تعظیم مصطفیٰ ہے، اور تعظیم مصطفیٰ ہوگی تو پھر تیسرے نمبر پہ عبادت ہے، پھر وہ عبادت چلائے گی، وگرنہ حضور کی ادب احترام اور محبت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ٹکریں ہوتی ہیں، وہ تو جو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں وہ ٹیکس ہوتی ہیں، طواف کے چکر پھیرے ہوتی ہیں، طواف کے چکر وہ ان کے پھیرے ہیں، اور داڑھی کا بال وبال ہے، اور اگر ادب مصطفیٰ ہو تو سارے ہی کمال ہے۔ اب یہاں دیکھیں تعظیم اور توقیر حضور کی تعظیم اور توقیر ہر عبادت سے پہلے ہے، وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا عبادت سے پہلے، اور ساری عبادت کی اصل تعظیم مصطفیٰ ہے، توقیر مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ شریع خدا نے حضور کے ادب میں، حضور کے احترام میں عصر کی نماز چھوڑ دی، قضا ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان دے دی، حضرت نے کہا تھا، یہ آخر میں کہا تھا، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا یہ جتنے بھی فرض ہیں یہ ساری فروع ہیں۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، سب اصولوں کی اصل حضور کی فرما برداری ہے۔ آپ کی فرما برداری میں، آپ کے ادب و احترام میں نماز بھی چلی جائے تو عبادت ہے، اور اگر جان بھی چلی جائے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی حضور کی فرما برداری ہے، حضور کے آگے گردن جھکانا، اللہ کے آگے گردن جھکانا ہے۔ تو تعظیم مصطفیٰ ہر عبادت سے پہلے ہے، اور تعظیم مصطفیٰ فرضوں کا فرض ہے، اس لیے اللہ پاک نے ایمان کے بعد اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر عبادت کا حکم فرمایا۔ تو یہ تعظیم مصطفیٰ تو ہر گھڑی ضروری ہے، ہر لمحہ ضروری ہے، یعنی خیال بھی درست رہے، اور باقی تو عبادات ہیں متعین وقت میں، کہ نماز کا ایک وقت معین ہے، زکوٰۃ کا ایک وقت معین ہے، جس طرح حج کا وقت معین ہے، لیکن حضور کی تعظیم اور اس کا احترام اس کے لیے وقت معین نہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ حضور کی تعظیم ضروری ہے، حضور کا ادب ضروری ہے۔ خیال پہ بھی بندے کا پہرا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سوچنا ہے، بات کرنی ہے، تعظیم مصطفیٰ میں رہنا ہے، ادب مصطفیٰ میں رہنا ہے، احترام مصطفیٰ میں رہنا ہے۔ اس پہ میں ایک بات ختم کرتا ہوں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو کافروں کی طرف سے ترجمان بن کر آئے، تو انہوں نے صحابہ کو دیکھا کہ حضور کی تعظیم کس طرح کرتے ہیں، ادب کس طرح کرتے ہیں، اور حضور کا وضو کا پانی نیچے نہیں آنے دیتے، کلی مبارک بھی چہروں پہ ملتے ہیں، اور وہ جن کو نہیں ملتا وہ اپنے ہاتھوں پہ ملتے ہیں، اس کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کو قتل کر ڈالیں گے۔ پانی کے لیے وضو کا پانی، میرا آپ کا پانی، وضو کا مستعمل اور ناپاک پانی، اسے کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے، حضور کا مستعمل پانی چہروں پہ ملا جائے، سینوں پہ ملا جائے، اور کلی مبارک کا ناک سے نکلنا، مبارک سے نکلا ہوا پانی چہروں پہ ملا جائے، سینوں پہ ملا جائے، کیا محبت اس صحابہ کی۔ تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اس پر مسلمان نہیں تھے، تو آپ نے کافروں کو کہا تھا، میں نے کیسر و کسریٰ کے غلام بھی دیکھے ہیں، اور ان کو اپنے بادشاہ کے دربار کے ادب کرتا ہوئے دیکھا ہے، اور ان کو احترام کرتا ہوئے دیکھا ہے، لیکن جیسے اصحاب نبی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حضور کا ادب کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کسی بادشاہ کے غلاموں کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ تو وضو کا پانی نیچے نہیں آنے دیتے، خون کا قطرہ کیسے نیچے آنے دیں گے؟ لیکن میں پوچھ رہا ہوں، یہ وضو کا پانی کس نے کہا تھا کہ نیچے نہیں آنے دینا؟ چہروں پہ ملنا ہے، جس نے بے مثل و بے مثال سمجھا ہے، اسی لیے تو وضو کا پانی چہروں پہ ملا جا رہا ہے۔ آپ کا پانی وضو، اس کا وضو، پانی مستعمل، اسے کوئی منہ پہ بھی نہیں ملتا، آنکھوں پہ بھی نہیں ملتا۔ صحابہ کو نہیں مل رہا تو سینے پہ ہاتھ لگا کے اپنے سینے پہ مر رہی ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ حضور جیسا کوئی نہیں، اور ان سے لگا ہوا پانی اس جیسا بھی کوئی نہیں، یہ برکتیں دیتا ہے، سینے روشن کرتا ہے۔ اس سے میرے امام نے کہا تھا کہ جس کے، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، جس کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ لیکن بات میں ختم کرنے لگا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، کون سی شے ہے جو تجھے اس کام پہ ابھارتی ہے؟ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضور نے تو نہیں فرمایا صحابہ، اللہ پاک نے واضح تو نہیں فرمایا کہ اس انداز سے میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، اللہ پاک نے تو فرمایا تعظیم کرنی ہے۔ تو حضور نے کب یہ فرمایا کہ تم نے میرے وضو کا پانی لے کے چہروں پہ ملنا ہے؟ صحابہ سے حضور نے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، اس بات پہ تمہیں کون ابھارتا ہے؟ اب وہ ہے جو محبت ہے جو سنیوں کے پاس ہے، اور سنی پہ جب محبت والا انداز دکھاتے ہیں تو یہ فتوے لگاتے ہیں، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا تھا کہ قیامت تک کے آنے والوں سب کو نصاب مل جائے، اور ظالموں کو، جو ظالموں نے کام کر واردات کرنی تھی، اس کا جواب بھی مل جائے۔ ہر شے نظر نہیں آتی، بعض شے ایسی ہوتی ہیں جو اہل اللہ کو نظر آتی ہیں اور ان کے دل میں ہوتی ہیں، اور وہ ان کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے تحت ہوتا ہے، پھر وہ کرتے ہیں، انہیں محبت بتاتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ کہا کون سی شے وہ بات ہے کہ میرے وضو کا پانی چہروں پہ ملو؟
وہ میرے کلی کا پانی بھی چہروں پہ ملو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ایک دولت ہے لحب اللہ و رسولی، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی دولت ہے. یہی محبت خدا محبت مصطفیٰ کہتی ہے کہ محبوب کے وضو کا پانی نیچے نہیں آنا چاہیے، اسے اٹھا کے چہروں پہ ملنا چاہیے، اسے اٹھا کے سینوں پہ ملنا چاہیے. لحب اللہ و رسولی، وضو دور کا نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت. پتہ چلا صحابہ کا یقیدہ تھا محبت مصطفیٰ محبت خدا ایک ہیں، اور ان دونوں حضور کی محبت، حضور کے وضو میں ہمیں محبت مصطفیٰ محبت خدا کی خوشبو آتی ہے. تو یہ انداز ہے تعظیم والا، یہ احترام والا، یہ تعظیم کرنی ہے جیسے بھی کرو، انداز متعین و مقرر نہیں ہے. وہ اللہ والوں کے انداز ہوتے ہیں، وہ محبت سکھاتی ہے. جیسے صحابہ نے دلیل دی لحب اللہ، یہ دلیل نہیں دی کہ قرآن میں واضح لکھا ہے، حدیث میں واضح لکھا ہے. دلیل یہ دی آپ کی توجہ سے دل پکیزہ ہوئے، آپ اور اللہ کی محبت ہے، اور محبت ہی کہتی ہے کہ محبوب کے ساتھ یوں ادب اور انداز احترام کیا جائے اور یوں ان کی تعظیم کی جائے. اللہ جل وعلا سے دعا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی توفیق عطا فرما، اور اسی پہ موت نصیب فرما.